بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں اسلام کے کس پہلو نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا؟ تو اس نے بتایا کہ سیرت کا صرف ایک پہلو، سیرت کا صرف ایک واقعہ جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سجی ہوتی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہجوم لگا ہوتا ہے، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ کافی دنوں سے گم ہے تو مجھے مل نہیں رہا، آپ دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بات ہوئی ہوتی ہے تو مجمع میں سے ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا تو کھیتوں میں نے اس کے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو وہاں اس کا بچہ موجود ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کا والد جو چند دنوں سے اپنے بچے سے بچھڑا ہوتا ہے اٹھتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آواز دیتے، صحابہ کو کہتے ہیں کہ اسے بلاؤ، اس شخص کو بلاؤ، اس صحابی کو جلد سے جلد بلاؤ واپس۔ اور صحابی کو واپس بلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا میری بات سن لو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ تو ایک باپ کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں، میں بڑے دنوں سے اپنے بیٹے سے بچھڑا ہوں، تو ایک کیفیت تھی جو مجھے مجبور کیا اور میں اٹھ کے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو واپس بلانے کی ایک حکمت تھی، آپ کو ایک بات سمجھانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں جاؤ تو پیچھے سے آواز نہ دینا، وہاں پہ بہت سے بچے موجود ہوں گے، جب تم اپنے درد بھری آواز میں بیٹا بیٹا کہو گے تو وہاں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ موجود ہو جس کے کانوں پہ یہ آواز جائے، اور جب وہ دیکھے کہ تم اپنے بیٹے کو کیسے درد اور سوز کے ساتھ بلا رہے ہو، کس درد اور کیفیت کے ساتھ تمہارا بچھڑن ہوا تھا، تو تم ملاقات کرتے ہو، اسے گلے لگاتے ہو، یہ ساری صورتحال جب کوئی یتیم بچہ دیکھے گا تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی، اس کے جذبات کیا، اس کا احوال ہوگا۔ تو تم نے چپ سے جب اپنے بچے کو جا کے پالو تو بالکل قریب جا کے اسے آرام سے گلے لگا کے ملنا اور واپس آ جانا۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھلوں کے چھلکے ہیں وہ غریبوں کے محلے میں نہ پھینکا کرو، کہ ان کے بچے ان پھلوں کے چھلکوں کو دیکھ کے ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کھانا جب پکاؤ تو رات میں پکایا کرو خاص طور پہ، اور اگر اتنا کھانا پکاؤ کہ اپنے پڑوس والوں تک بھی پہنچا سکو، اور اگر اتنا پاسبل نہ ہو تو اس میں اتنا پانی یا شوربہ اس کا اضافہ کر لیا کرو تاکہ ان کو بھی پہنچا سکو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو رات کو اندھیرے میں کھانا پکا لو تاکہ دوسرے تک اس کی خوشبو یا اس تک وہ فیلنگز نہ جائیں، تاکہ وہ محسوس نہ کر سکے۔ آج ہم اس امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ہم سب کچھ کہتے ہیں، ہم دعوے دار ہیں، لیکن آج ہم اپنی شخصیت کا اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا شو آف کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کچھ دن کہیں کوئی کھانا کھا لیں کسی ریسٹورانٹ پہ، کبھی کوئی نئی چیز بنا لیں، تو ہم اس وقت تک ہماری فیلنگز کنٹرول میں نہیں رہتی جب تک ہم سٹیٹس نہ لگا لیں، جب تک ہم اسے پوسٹ میں شیئر نہ کر لیں۔ ہم دوسرے کے جذبات کے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ہم کوئی گاڑی لیں، ہم کوئی بنگلہ لیں، ہم کوئی موبائل لیں، ہم کچھ بھی نیا کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس کو شو آف کرنا ہوتا ہے، دوسرے کے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے۔ خدارا آپ کے پاس اگر وہ چیز موجود ہے تو دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے، کیوں اس کی حسرتوں، اس کے جذبات کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں؟ تو خدارا اگر آپ اس پہلو کو، آج میں سمجھانے کا مقصد یہ تھا، آپ تک بات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی عبادت سے مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ صرف ایک چیز کو دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے جذبات کا کس طرح خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات میں لوگوں کے ساتھ ان کی سیرت کا پہلو کیسا تھا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کی اس چیز کو بالکل قطعاً دور کر دیا، اس وجہ سے آج ہمارے کردار اور شخصیت سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو خدارا آج کے
کے بعد سوشل میڈیا کی دنیا میں کہیں بھی اپنے آپ کو، آج تو ہم آج مادیت پرستی کا دور ہے، تو ہم شو آف کیے بغیر ہمارا سٹیٹس، ہمارا سٹینڈرڈ وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ تو خدا را دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں، سہولتوں، آسائشوں سے نوازا ہے تو اس کو اپنی ذات تک رکھیے، تاکہ دوسروں کے لیے ایک آزمائش نہ بنے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔